حزقیل 25واں باب۔ اور خدا ان کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدم زاد بنی امون کی طرف متوجہ ہو اور ان کے خلاف نبوت کر، اور بنی امون سے کہہ، خداوند خدا کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تم نے میرے مقدس پر جب وہ ناپاک کیا گیا، اور اسرائیل کے ملک پر جب وہ اجاڑا گیا، اور بنی یہودا پر جب وہ اسیر ہو کر گئے، آہا کہا، اس لیے میں تجھے اہل مشرق کے حوالے کر دوں گا کہ تو ان کی ملکیت ہو، اور وہ تجھ میں اپنے ڈیرے لگائیں گے، اور تیرے اندر اپنے مکان بنائیں گے، اور تیرے میوے کھائیں گے، تیرا دودھ پئیں گے۔ اور میں ربا کو اونٹوں کا استبل اور بنی امون کی سرزمین کو بھیڑ سالہ بنا دوں گا، اور تو جانے گا کہ میں خداوند ہوں۔ کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے تالیاں بجائیں اور پاؤں پٹکے، اور اسرائیل کی مملکت کی بربادی پر اپنی کمال عداوت سے بڑی شادمانی کی، اس لیے دیکھ میں اپنا ہاتھ تجھ پر چلاؤں گا، اور تجھے دیگر اقوام کے حوالے کروں گا تاکہ وہ تجھ کو لوٹ لیں، اور میں تجھے امتوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اور ملکوں میں سے تجھے نیست و نابود کروں گا۔ میں تجھے ہلاک کروں گا، اور تو جانے گا کہ خداوند میں ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ مواب اور شعیر کہتے ہیں کہ بنی یہودا تمام قوموں کی مانند ہے، اس لیے دیکھ میں مواب کے پہلو کو اس کے شہروں سے، اس کی سرحد کے شہروں سے، جو زمین کی شوکت میں بیت یسیموت اور بیل معون اور کریتائیم سے کھول دوں گا، اور میں اہل مشرق کو اس کے اور بنی امون کے خلاف چڑھا لاؤں گا کہ ان پر قابض ہوں، تاکہ قوموں کے درمیان بنی امون کا ذکر باقی نہ رہے، اور میں مواب کو سزا دوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ادوم نے بنی یہودا سے کینہ کشی کی اور ان سے انتقام لے کر بڑا گناہ کیا، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ادوم پر ہاتھ چلاؤں گا، اس کے انسان اور حیوان کو نابود کروں گا، اور تیمان سے لے کر اسے ویران کروں گا، اور وہ ددان تک تلوار سے قتل ہوں گے، اور میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ادوم سے انتقام لوں گا، اور وہ میرے غضب و قہر کے مطابق ادوم سے سلوک کریں گے، اور وہ میرے انتقام کو معلوم کریں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ فلسطینیوں نے کینہ کشی کی اور دل کی کینہ وری سے انتقام لیا تاکہ دائمی عداوت سے اسے ہلاک کریں، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں فلسطینیوں پر ہاتھ چلاؤں گا، اور کریتیوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور سمندر کے ساحل کے باقی لوگوں کو ہلاک کروں گا، اور میں سخت عتاب کر کے ان سے بڑا انتقام لوں گا، اور جب میں ان سے انتقام لوں گا تو وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ حزقیل 26واں باب۔ اور 11ویں برس میں مہینے کے پہلے دن خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدم زاد، چونکہ سور نے یروشلم پر کہا ہے، آہا وہ قوموں کا پھاٹک توڑ دیا گیا ہے، اب وہ میری طرف متوجہ ہوگی، اب اس کی بربادی سے میری معموری ہوگی، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے سور میں تیرا مخالف ہوں، اور بہت سی قوموں کو تجھ پر چڑھا لاؤں گا، جس طرح سمندر اپنی موجوں کو چڑھاتا ہے، اور وہ سور کی شہر پناہ کو توڑ ڈالیں گے، اور اس کے برجوں کو ڈھا دیں گے، اور میں اس کی مٹی تک کھرچ پھینکوں گا، اور اسے صاف چٹان بنا دوں گا۔ وہ سمندر میں جال پھیلانے کی جگہ ہوگا، کیونکہ میں ہی نے فرمایا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور وہ قوموں کے لیے غنیمت ہوگا، اور اس کی بیٹیاں جو میدان میں ہیں تلوار سے قتل ہوں گی، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شاہ بابل نبوکد رزر کو، جو شہنشاہ ہے، گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں اور فوجوں اور بہت سے لوگوں کے انبوہ کے ساتھ شمال سے سور پر چڑھا لاؤں گا۔ وہ تیری بیٹیوں کو میدان میں تلوار سے قتل کرے گا، اور تیرے ارد گرد مورچہ بندی کرے گا،
اور تیرے مقابل دمدمہ باندھے گا اور تیری مخالفت میں ڈھال اٹھائے گا۔ وہ اپنے منجنیق کو تیری شہر پناہ پر چلائے گا اور اپنے تیروں سے تیرے برجوں کو ڈھا دے گا۔ اس کے گھوڑوں کی کثرت کے سبب سے اتنی گرد اڑے گی کہ تجھے چھپا لے گی۔ جب وہ تیرے پھاٹکوں میں گھس آئے گا جس طرح رخنا کر کے شہر میں گھس جاتے ہیں، تو سواروں اور گاڑیوں اور رتھوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز سے تیری شہر پناہ ہل جائے گی۔ وہ اپنے گھوڑوں کے سموں سے تیری سب سڑکوں کو روند ڈالے گا اور تیرے لوگوں کو تلوار سے قتل کرے گا، اور تیری توانائی کے ستون زمین پر گر جائیں گے اور وہ تیری دولت لوٹ لیں گے اور تیرے مال تجارت کو غارت کریں گے اور تیری شہر پناہ توڑ ڈالیں گے اور تیرے رنگ محلوں کو ڈھا دیں گے اور تیرے پتھر اور لکڑی اور تیری مٹی سمندر میں ڈال دیں گے، اور میں تیرے گانے کی آواز بند کر دوں گا اور تیری ستاروں کی صدا پھر سنی نہ جائے گی، اور میں تجھے صاف چٹان بنا دوں گا۔ تو جال پھیلانے کی جگہ ہوگا اور پھر تعمیر نہ کیا جائے گا، کیونکہ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، خداوند خدا سور سے یوں فرماتا ہے کہ جب تجھ میں قتل کا کام جاری ہوگا اور زخمی کراہتے ہوں گے، تو کیا بحری ممالک تیرے گرنے کے شور سے نہ تھر تھر آئیں گے؟ تب سمندر کے عمراء اپنے تختوں پر سے اتریں گے اور اپنے جبے اتار ڈالیں گے اور اپنے زردوز پیراہن اتار پھینکیں گے۔ وہ تھر تھراہٹ سے ملبس ہو کر خاک پر بیٹھیں گے، وہ ہر دم کانپیں گے اور تیرے سبب سے حیرت زدہ ہوں گے، اور وہ تجھ پر نوحہ کریں گے اور کہیں گے، ہائے تو کیسا نابود ہوا، جو بحری ممالک سے آباد اور مشہور شہر تھا، جو سمندر میں زوراور تھا، جس کے باشندوں سے سب اس میں آمد و رفت کرنے والے خوف کھاتے تھے۔ اب بحری ممالک تیرے گرنے کے دن تھر تھر آئیں گے۔ ہاں، سمندر کے سب بحری ممالک تیرے انجام سے ہراسان ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں تجھے ان شہروں کی مانند جو بے چراغ ہیں ویران کر دوں گا، جب میں تجھ پر سمندر بہا دوں گا اور جب سمندر تجھے چھپا لے گا، تب میں تجھے ان کے ساتھ جو پاتال میں اتر جاتے ہیں پرانے وقت کے لوگوں کے درمیان نیچے اتاروں گا، اور زمین کے اسفل میں اور ان اجاڑ مکانوں میں جو قدیم سے ہیں ان کے ساتھ جو پاتال میں اتر جاتے ہیں تجھے بساؤں گا، تاکہ تو پھر آباد نہ ہو۔ پر میں زندوں کے ملک کو جلال بخشوں گا، میں تجھے جائے عبرت کروں گا اور تو نابود ہوگا، ہر چند تیری تلاش کی جائے تو کہیں ابد تک نہ ملے گا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ حزقیل 27واں باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد تو سور پر نوحہ شروع کر، اور سور سے کہہ، تجھے جس نے سمندر کے مدخل میں جگہ پائی اور بہت سے بحری ممالک کے لوگوں کے لیے تجارت گاہ ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے سور، تو کہتا ہے میرا حسن کامل ہے، تیری سرحدیں سمندر کے درمیان ہیں، تیرے معماروں نے تیری خوش نمائی کو کامل کیا ہے، انہوں نے سنیر کے سروؤں سے تیرے جہازوں کے تختے بنائے اور لبنان سے دیودار کاٹ کر تیرے لیے مستول بنائے، بسن کے بلوط سے ڈانڈ بنائے، اور تیرے تختے جزائر قطیم کے صنوبر سے ہاتھی دانت جڑ کر تیار کیے گئے۔ تیرا بادبان مصری منقش کتان کا تھا تاکہ تیرے لیے جھنڈے کا کام دے، تیرا شامیانہ جزائر الیسا کے کبودی اور ارغوانی رنگ کا تھا، سیدا اور عرود کے رہنے والے تیرے ملاح تھے، اور اے سور، تیرے دانشمند تجھ میں تیرے ناخدا تھے، جبل کے بزرگ اور دانشمند تجھ میں تھے کہ رکھنا بندی کریں، سمندر کے سب جہاز اور ان کے ملاح تجھ میں حاضر تھے کہ تیرے لیے تجارت کا کام کریں، فارس اور لود اور فوت کے لوگ تیرے لشکر کے جنگی بہادر تھے،
وہ تجھ میں سپر اور خود کو لٹکاتے اور تجھے رونق بخشتے تھے۔ اور عود کے مرد تیری ہی فوج کے ساتھ چاروں طرف تیری شہر پناہ پر موجود تھے اور بہادر تیرے برجوں پر حاضر تھے۔ انہوں نے اپنی سپریں چاروں طرف تیری دیواروں پر لٹکائیں اور تیرے جمال کو کامل کیا۔ ترسیس نے ہر طرح کے مال کی کثرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کی۔ وہ چاندی اور لوہا اور رانگا اور سیسا لا کر تیرے بازاروں میں سوداگری کرتے تھے۔ یاوان، توبل اور مسک تیرے تاجر تھے۔ وہ تیرے بازاروں میں غلاموں اور پیتل کے برتنوں کی سوداگری کرتے تھے۔ اہل تجرمہ نے تیرے بازاروں میں گھوڑوں، جنگی گھوڑوں اور خچروں کی تجارت کی۔ اہل ددان تیرے تاجر تھے۔ بہت سے بحری ممالک تجارت کے لیے تیرے اختیار میں تھے۔ وہ ہاتھی دانت اور ابنوس اور مبادلہ کے لیے تیرے پاس آتے تھے۔ ارامی تیری دستکاری کی کثرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ وہ گوہر شب چراغ اور ارغوانی رنگ اور چکندوزی اور کتان اور مونگا اور لال لا کر تجھ سے خرید و فروخت کرتے تھے۔ یہودا اور اسرائیل کا ملک تیرے تاجر تھے۔ وہ منیت اور پنگ کا گیہوں اور شہد اور روغن اور بلسان لا کر تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ اہل دمشق تیری دستکاری کی کثرت کے سبب سے اور قسم قسم کے مال کی فراوانی کے باعث حلبون کی مے اور سفید اون کی تجارت تیرے یہاں کرتے تھے۔ ودان اور یاوان غزال سے تج اور آبدار فولاد اور اگر تیرے بازاروں میں لاتے تھے۔ دودان تیرا تاجر تھا جو سواری کے 4 جامے تیرے ہاتھ بیچتا تھا۔ عرب اور کیدار کے سب امیر تجارت کی راہ سے تیرے ہاتھ میں تھے۔ وہ برے اور مینڈھے اور بکریاں لا کر تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ سبا اور راما کے سوداگر تیرے ساتھ سوداگری کرتے تھے۔ وہ ہر قسم کے نفیس مسالے اور ہر طرح کی قیمتی پتھر اور سونا تیرے بازاروں میں لا کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ حران اور کنا اور عدن اور سبا کے سوداگر اور اسور اور کلمد کے باشندے تیرے ساتھ سوداگری کرتے تھے۔ یہی تیرے سوداگر تھے جو لاجوردی کپڑے اور کم خواب اور نفیس پوشاکوں سے بھرے دیودار کے صندوق ڈوری سے کسے ہوئے تیری تجارت گاہ میں بیچنے کو لاتے تھے۔ ترسیس کے جہاز تیری تجارت کے کاروان تھے۔ تو معمور اور وسط بحر میں نہایت شان و شوکت رکھتا تھا۔ تیرے ملاح تجھے گہرے پانیوں میں لائے۔ مشرقی ہوا نے تجھ کو وسط بحر میں توڑا ہے۔ تیرا مال و اسباب اور تیری اجناس تجارت اور تیرے اہل جہاز و ناخدا تیرے رکھنا بندی کرنے والے اور تیرے کاروبار کے گماشتے اور سب جنگی مرد جو تجھ میں ہیں اس تمام جماعت کے ساتھ جو تجھ میں ہے تیری تباہی کے دن سمندر کے وسط میں گریں گے۔ تیرے ناخداؤں کے چلانے کے شور سے تمام نواحی تھرا جائے گی اور تمام اللہ اور اہل جہاز اور سمندر کے سب ناخدا اپنے جہازوں پر سے اتر آئیں گے۔ وہ خشکی پر کھڑے ہوں گے اور اپنی آواز بلند کر کے تیرے سبب سے چلائیں گے اور زار زار روئیں گے اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور راکھ میں لوٹیں گے۔ وہ تیرے سبب سے سر منڈائیں گے اور ٹاٹ اوڑھیں گے۔ وہ تیرے لیے دل شکستہ ہو کر روئیں گے اور جان گداز نوحہ کریں گے اور نوحہ کرتے ہوئے تجھ پر مرثیہ خوانی کریں گے اور تجھ پر یوں روئیں گے کہ کون سور کی مانند ہے جو سمندر کے درمیان میں تباہ ہوا۔ جب تیرا مال تجارت سمندر پر سے جاتا تھا تب تجھ سے بہت سی قومیں مالا مال ہوتی تھیں۔ تو اپنی دولت اور اجناس تجارت کی کثرت سے روئے زمین کے بادشاہوں کو دولت مند بناتا تھا، پر اب تو سمندر کی گہرائی میں پانی کے زور سے ٹوٹ گیا ہے۔ تیری اجناس تجارت اور تیرے اندر کی تمام جماعت گر بحری ممالک کے سب رہنے والے تیری بابت حیرت زدہ ہوں گے اور ان کے بادشاہ نہایت ترساں ہوں گے اور ان کا چہرہ زرد ہو جائے گا۔ قوموں کے سوداگر تیرا ذکر سن کر سسکاریں گے
تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ حزقیل 28واں باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، والی سور سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں اور وسط بحر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں، اور تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا ہے، اگرچہ تو الہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ دیکھ تو دانییل سے زیادہ دانش مند ہے، ایسا کوئی بھید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو۔ تو نے اپنی حکمت اور خرد سے مال حاصل کیا اور سونے چاندی سے اپنے خزانے بھر لیے۔ تو نے اپنی بڑی حکمت سے، اپنی سوداگری سے اپنی دولت بہت بڑھائی، اور تیرا دل تیری دولت کے باعث پھول گیا ہے۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا، اس لیے دیکھ میں تجھ پر پردیسیوں کو جو قوموں میں ہیبت ناک ہیں چڑھا لاؤں گا۔ وہ تیری دانش کی خوبی کے خلاف تلوار کھینچیں گے اور تیرے جمال کو خراب کریں گے۔ وہ تجھے پاتال میں اتاریں گے اور تو ان کی موت مرے گا، جو سمندر کے وسط میں قتل ہوتے ہیں۔ کیا تو اپنے قاتلوں کے سامنے یوں کہے گا کہ میں الہ ہوں، حالانکہ تو اپنے قاتل کے ہاتھوں میں الہ نہیں بلکہ انسان ہے؟ تو اجنبی کے ہاتھ سے نامختون کی موت مرے گا، کیونکہ میں نے فرمایا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدم زاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گہرے شب چراغ، اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ تو ممسوح کروبی تھا جو سایہ افگن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھے سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ تو نے اپنی بد کرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے، اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے۔ تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، سیدا کا رخ کر کے اس کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرا مخالف ہوں، اے سیدا، اور تیرے اندر میری تمجید ہوگی، اور جب میں اس کو سزا دوں گا تو لوگ معلوم کر لیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور اس میں میری تقدیس ہوگی۔ میں اس میں وبا بھیجوں گا اور اس کی گلیوں میں خون ریزی کروں گا، اور مقتول اس کے درمیان اس تلوار سے جو چاروں طرف سے اس پر چلے گی کریں گے، اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خداوند ہوں۔ تب بنی اسرائیل کے لیے ان کی چاروں طرف کے سب لوگوں میں سے جو ان کو حقیر جانتے تھے کوئی چبھنے والا کانٹا یا دکھانے والا خار نہ رہے گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند خدا میں ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں بنی اسرائیل کو قوموں میں سے جن میں وہ پراگندہ ہو گئے جمع کروں گا، تب میں
قوموں کی آنکھوں کے سامنے اپنی تقدیس کراؤں گا، اور وہ اپنی سرزمین میں جو میں نے اپنے بندے یعقوب کو دی تھی بسیں گے، اور وہ اس میں امن سے سکونت کریں گے، بلکہ مکان بنائیں گے اور انگورستان لگائیں گے اور امن سے سکونت کریں گے۔ جب میں ان سب کو جو چاروں طرف سے ان کی حقارت کرتے تھے سزا دوں گا، تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔